الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا. ابھی میں نے ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے یعنی کلاس سمجھے یا ایمان کے تقاضے سمجھے یا ایمان پر عمل کے طریقے سمجھے، یہ 70 سے زیادہ ہیں. ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، دوسرا اماطۃ الاذی عن الطریق یعنی دوسرے کو تکلیف دینے سے بچے، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا ہے. تیسرا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے. تو آج ان تینوں باتوں میں سے ایک بات پر تقریر ہوگی، ایک یا دو باتوں پر. پہلی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا. تو اس کے اندر ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو ایک قسم کا یہ وعدہ ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کر رہے ہیں کہ اللہ تیرے ہی اوپر ہم بھروسہ ہیں، تیرے علاوہ کسی دوسرے پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے. تو یہ کلمہ ایسا ہے کہ جو انسان اس کو پڑھ لیتا ہے تو وہ ناکامی سے کامیابی کی طرف بدل جاتا ہے. یعنی ایمان جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے انسان، پہلے کفر میں تھا تو اب مسلمان ہو گیا. یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، پہلے ناکامی میں تھا تو اس کے بعد یہ کلمہ پڑھنے کے بعد کامیاب بن گیا. یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، پہلے اگر نہیں پڑھتا تھا تو جہنم میں جا سکتا تھا. یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اگر موت بھی آ جائے تو جنت میں چلا جاتا ہے. پہلا مبغوض تھا یعنی ناپسندیدہ تھا، جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ایمان والا بن گیا تو پسندیدہ بن جاتا ہے، محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. تو یہ کلمہ ہے جس کا ہم وعدہ کر رہے ہیں. تو پہلے یہ کلمے پڑھنے سے پہلے حالات الگ تھے، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے حالات بدل جاتے. جیسا کہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ خیبر جب محاصرے کے اندر تھا، یعنی غزوہ خیبر ایک جنگ کا نام ہے، خیبر ایک قلعے کا نام ہے. تو وہ قلعے کو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھیرے ہوئے تھے، راؤنڈ اپ کیے ہوئے تھے. تو اب جو ہی جنگ ہوگی تو اس کو فتح کر لیا جائے گا، اس طرح محاصرے میں راؤنڈ اپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو قلعے کے اندر سے ایک بکری چرانے والا چرواہا آیا، آ کر صحابہ سے پوچھنے لگا کہ یہاں تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یہاں کیا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان کی دعوت دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد تو وہ چرواہا پوچھنے لگا کہ آپ کے بادشاہ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ فلانے اوپر جو دکھ رہا ہے پہاڑ، اس کے اوپر ٹینٹ کے اندر موجود ہے. تو وہ اس نے اپنے ذہن میں سوچا تھا اگر بادشاہ ہوگا تو کتنا بڑا لشکر اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کا ٹینٹ کتنا بڑا عجیب ہوگا اور وہ کتنا خوبصورت ہوگا. اس طرح بہت ساری باتیں اس نے اپنے ذہن میں سوچ رکھی تھی.
لیکن وہاں دیکھیں تو ایک چٹائی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی جھوپڑی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں ہے، اس کے اوپر پردہ بھی جو ہے تو وہ بھی چمڑے کا بنا ہوا ہے۔ تو اس نے سوچا کیا تمہارا بادشاہ اس کے اندر رہتا ہے؟ تو چرواہا پوچھنے لگا، تو صحابہ نے کہا ہاں۔ تو اس کے بعد اس نے دیکھا، وہاں پر گیا تو وہاں اس نے سوچا کہ وہاں پر کئی سارے نوکر چاکر ہوں گے، وہ لوگ جانے سے روکیں گے، اس کے پہلے پرمیشن لینا پڑے گا، اس کے بعد وہ پرمیشن گرانٹڈ ہوگا، اس کے بعد مجھے اندر جانا پڑے گا۔ اتنا لمبا وہ سب باتیں سوچ رکھی تھی۔ وہاں دیکھے تو ایک جھوپڑی ہے کھجور کی پتوں سے بنی ہوئی، چمڑے کا بنا ہوا پردہ ہے، دیکھے تو کوئی نہیں ہے، بس اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے جا کر اجازت مانگی اور اندر گیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو چرواہا نے پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے۔ تو اس نے کہا تم کس بات کی دعوت دیتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اسی کی میں دعوت دیتا ہوں، یہی دعوت وہاں تک خیبر والوں تک پہنچانے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا۔ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اچھا اگر میں مسلمان ہو جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے سب صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا، اور تمہیں گلے سے لگایا جائے گا اور تمہیں اپنے پاس بٹھایا جائے گا، جیسے دوسرے صحابہ کے ساتھ برتاؤ ہوگا ویسا ہی تمہارے ساتھ بھی برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی نے فرمائی۔ تو کہنے لگا کہ میں تو کالا ہوں، میں تو غلام ہوں، میں تو نوکر ہوں، کیا مجھے بھی گلے لگائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں لگاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو کلمہ پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھنے لگا کہ اب میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کوئی نماز کا وقت نہیں ہے کہ تمہیں میں نماز کا طریقہ سکھاؤں، نماز پڑھاؤں، نہ روزوں کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزہ دینے کا حکم کروں، نہ صدقات کا مہینہ ہے کہ صدقات دینے کے لیے مال کی ضرورت ہے، وہ بھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ کام اب جو چل رہا ہے، جہاد چل رہی ہے تلواروں کے سائے میں، وہی اسی کے اندر تم شامل ہو جاؤ۔ تو اسی کے اندر وہ صحابی شامل ہونے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہودیوں کے بکریاں لے کر آئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ان کے بکریاں ان کو واپس کر کے آؤ۔ تو یہاں پر غور کریں کہ جنگ کے اندر دشمن کے مال کو لینا جائز بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا اتنا خیال کیا کہ جنگ کے موقع پر بھی اس کے مال کو، یہودیوں کے مال جو کہ حلال تھا، پھر بھی اللہ کے نبی نے ان کو واپس کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو واپس کر کے آؤ۔ تو واپس کرنے کے بعد وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد جنگ میں لڑائی میں شرکت کی۔ لڑائی کے اندر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے زندگی اور موت کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمایا، مر گیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو صحابہ کرام اپنے لاشوں کو تلاش کر رہے تھے کہ کتنے مسلمان انتقال ہوئے ہیں، کتنے غیر مسلم مارے گئے ہیں، ان کو گن رہے تھے۔ تو صحابہ کرام ڈھونڈ رہے تھے تو ایک صحابی کے ایک لاش کے پاس آ کر تمام صحابہ بیٹھ گئے کہ کس کا ہے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، تو اللہ کے نبی وہاں پر آ کر دیکھے تو ویسی انسان کا تھا، اسی چرواہے کا تھا جو آ کر ابھی مسلمان ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو میں جانتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ جنت کے باغ کے اندر سیر کر رہا ہے، جنت کے باغوں میں گھوم رہا ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر ایک انسان جو پہلے اگر اس سے پہلے مارا جاتا تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے مارا جاتا تھا تو جہنم میں جاتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ انسان جنت میں چلا گیا ہے اور جنت میں سیر بھی کر رہا ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ جو کلمہ پڑھنے سے پہلے انسان نان مسلم تھا، کلمے پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا، جو کلمہ پڑھنے سے پہلے ناپسندیدہ تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پسندیدہ ہو گیا اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور نہ ایک مرتبہ تو بھی اللہ کا نام لیا ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں کیا، نیک عمل کچھ نہیں کیا، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ صدقہ خیرات کیا، نہ حج کیا، نہ کوئی اچھا عمل کیا ہے، بس جنگ میں شہید ہو گیا، شہادت کا مرتبہ مل گیا اور سیدھا کلمے پڑھنے کی بدولت جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہی کلمے کے تقاضے ہیں۔ تو آج ہم لوگ کلمہ بولے تو بس مسلمان ہیں تو منہ سے کلمہ پڑھ لیے تو کافی ہے، اگر کچھ عمل کرتے ہیں تو صرف مسلح پر عمل کرتے ہیں،
کلمہ کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ پڑھے تو نماز پڑھنا، اتنا ہمارا مطلب ہم سمجھتے ہیں۔ کلمہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے جو جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن جن باتوں کا حکم دیا ہے ان تمام باتوں پر عمل کرنا، اسی کو کلمے کا تقاضا کہا جاتا ہے، اسی کو کلمہ شعبۃ من الایمان کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جب کلمہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکام بتائے ہیں ان تمام احکام پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان احکام پر انسان عمل نہیں کرتا تو یہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والا نہیں بنتا۔ جب کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا تو اس کا ایمان بھی مکمل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگ صرف کلمہ پڑھتے ہیں تو ایمان ہے بولے تو کیا؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اتنا دوسرے کو تکلیف دے سکتے ہیں، دوسروں کو گالیاں دے سکتے ہیں، دوسروں کی زمینیں ہڑپ سکتے ہیں، دوسرے کو تکلیف دے، گالیاں، الگ الگ طریقے ہم گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، چغلیاں بھی کھاتے ہیں، جتنے بھی ہیں یہ ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں، کلمے کے تقاضے کے خلاف ہم سے یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ کلمے کو تقاضا پورا کرنا ہے تو ہمیں بھرپور اس پر عمل کرنی چاہیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے کو پورا کریں۔ دوسرا، ایمان کو مکمل اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا۔ اگر ہم کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں تو ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں۔ جو انسان وعدہ خلافی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بہت سارے سخت وعیدات سنائے ہیں، اور اس لیے ہمیں چاہیے کہ وعدے کو بھی پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ بھی ہونی چاہیے۔ ایمان لانا، کلمہ پڑھنا یہی نہیں ہے، بلکہ کلمہ پڑھنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ بھی ہونی چاہیے۔ مکمل بھروسہ کیسے؟ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے درمیان ان کے اوپر ان کا ایمان جو تھا اور ان کی اللہ پر بھروسہ جو تھا، ایسا بھروسہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھا۔ ایسا بھروسہ اگر ہوگا تو ہم کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ اگر ایسا بھروسہ نہ ہو تو ہم کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والے نہیں، اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو بھی پورا کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر جیسے توکل کرنا ہے، جیسے بھروسہ کرنا ہے، جیسے اس کے اوپر یقین کرنا ہے، ان تمام کو ہم پورا کرنے والے نہیں بنیں گے۔ جیسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو جنگ کے لیے بھیجا، وہاں پر ان کو فتح نصیب نہ ہوئی، یعنی ان کو ناکامیابی ملی۔ جب ناکامیابی ملی تو ان کو قید کر لیا گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے صحابہ کو بھی قید کر لیا گیا۔ قید کر لیا تو بادشاہ نے ان کو طرح طرح سے تکلیفیں دی، ان کو ایمان سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ایمان سے ہٹنے والے نہیں تھے۔ تو ایمان سے ہٹنے والے نہیں تھے تو اس نے سوچا کہ آج تو اس کا فیصلہ کر کر ہی چھوڑیں۔ تو لہٰذا اس نے عبداللہ بن حذافہ کو بلایا اور کہا کہ جو کڑھائی دکھ رہی ہے اس کے اندر تیل ہے، اور یہ تیل بہت ہی زیادہ گرم ہے۔ دکھانے کے بعد اس کے پاس جو دوسرے قیدی تھے ان میں سے قیدی کو بلایا، لا کر اس کے اندر ڈال دیا۔ جو ہی ڈالا اس کے راکھ بھی، وہ انسان بھن بھی گیا، راکھ بھی ہو گیا اور ختم بھی ہو گیا۔ اتنا وہ تیل، اتنا تیز وہ تھا۔ تو اس نے عبداللہ بن حذافہ کو کہا بادشاہ نے کہ اگر تم ایمان سے ہٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، اگر ایمان سے نہیں ہٹو گے تو تمہیں بھی اسی طرح جلا دیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ خوش ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، میں تو کوئی خوشخبری نہیں سنا رہا ہوں کہ تم ہنس رہے ہو۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو میں ہمیشہ دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے روئے روئے کو قبول فرمائے، تو اگر تم مجھے تیل میں ڈالو گے تو مجھے وہ کامیابی حاصل ہو جائے گی، میری دعا قبول ہو جائے گی، اس لیے میں ہنس رہا ہوں۔ تو عبداللہ بادشاہ نے سوچا کہ اگر میں اس کو موت دوں گا تو یہ تو اور خوش ہو جائے گا، دوسرا کوئی طریقہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے میرے سر کو بوسہ دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس وقت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بادشاہ کے سر پر بوسہ دیا، اور ان کو بھی اپنے آپ بھی خود رہا ہو گئے اور دوسرے صحابہ کو بھی رہا کر دیا جو مقید تھے، جو قید ہوئے تھے۔ اس طرح تمام صحابہ نکل گئے۔ تو یہاں پر دیکھے کہ اللہ کے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ کرتے تھے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر
کوئی انسان تمہیں تکلیف دینا جا رہا ہو، کوئی کہہ رہا ہو، آ کر گلے پر چھری رکھ کر کہتا ہے کہ کلمہ کفر بول، جیسے آج کے زمانے میں کوئی انسان آ کر تمہیں کھڑا کر گلا پکڑ لیا کہ جے شری رام بول نہیں تو مار دوں گا، اس طرح تمہیں ڈرا دھمکا رہا ہے، تو اس وقت اسلام اجازت دیتی ہے کہ اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح عبداللہ بن حذیفہ کو اجازت تو تھی، لیکن انہوں نے ایمان پر جم کر اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھا، ایک بات تو یہ بھی۔ دوسرا، ظالم بادشاہ کے سامنے کوئی عمل، کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ، دوسری تدبیر اختیار کرنا بھی درست ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن حذیفہ نے اپنا جان اور اپنے صحابہ کے جان کو بچانے کے لیے ظالم بادشاہ کے سر پر بوسہ دے کر تمام صحابہ کی حفاظت فرمائی، تو اسی طرح اگر کوئی انسان ظالم آ کر تمہارے سر پر کھڑا ہو جائے، تمہارے جان کو مارنے کے لیے تیار ہو جائے، تمہارے جان لینے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹی قسم یا جھوٹا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے تاکہ اس سے جان چھڑایا جا سکے۔ تو ایک بات تو یہ۔ دوسرا، ایمان پر مکمل جمے رہنا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحابہ کرام جیسے جمے ہوئے تھے، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے، نکلنے کے راستے مہیا فرماتے ہیں، نکلنے کے طریقے عطا فرماتے ہیں۔ جیسے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کو طریقہ، پہلے تو بادشاہ مارنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا تو اس نے ایک بوسہ دے کر اپنی جان چھڑانی پڑی۔ تو اس طرح دوسرا طریقہ ایمان کے بدلے میں اگر کوئی انسان ظالم ہو، اس سے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے دوسرا طریقہ، دوسرا تدبیر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کلمے کے تقاضے ہیں، تو ہمیں ان کلمہ پر مکمل عمل کرنی چاہیے، مکمل بھروسہ کرنی چاہیے۔ تو کلمہ پڑھ لینا صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی پوجا نہ کرے، کسی دوسرے کو معبود نہ مانے، کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، اسی کو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو اس بھروسے کو مکمل کرنی چاہیے، ادھورا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہوتے ہیں، تو ان تقاضوں کو پورا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا ماجد الا اللہ، یہی لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی پر کامل بھروسہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، یہ اللہ ہی کے اوپر توکل کرنا ہے، یہ تمام چیزیں لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں۔ تو اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ یہ مکمل ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ انسان کو تکلیف جو بھی چیزیں دیتی ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ کون سے بھی لائن سے ہو۔ صرف یہی نہیں ہے کہ راستے میں شیشہ پڑا ہے وہی ہٹا دے، راستے میں پتھر پڑا ہے ہٹا دیا، راستے میں کانٹا پڑا ہے اسی کو ہٹانا نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام باتیں اس کے اندر آتی ہیں جو تکلیف دینے والی۔ مثلا اگر کوئی انسان اپنے گھر کے سامنے گندا رکھتا ہے تو اس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میونسپلٹی والوں کا کام ہے، وہی آ کر جھاڑیں گے، وہی صاف کریں گے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اماطۃ الاذی عن الطریق کے خلاف ہے۔ یعنی انسان کو تکلیف انسان دے رہا ہے، کیسے؟ کچرا ڈال کر۔ یہ میونسپلٹی والوں کا ہی نہیں کام۔ آج تو ہمارا طریقہ یہ ہو گیا ہے، جتنے مسلمان کمیونٹی ملتے ہیں یا مسلمان ایریا جتنے ملتے ہیں وہ زیادہ گندے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے طرف مسلمانوں کے گھروں کے یہاں صاف کرنا کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہندوؤں کے یہاں دیکھیں تو صبح سویرے اٹھ کر وہ اپنی جگہ کو بھی صاف کرتے ہیں، اپنے آنگن کو صاف کرتے ہیں، اور وہ جو بھی ڈالنا ہے مگو وغیرہ وہ لوگ وہ ڈالتے ہیں، وہ صاف کرتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان اپنے گھر سے فجر میں اٹھتے ہی نہیں ہیں،
और साफ सफाई का ख्याल ही नहीं करते हैं। तो और ये भी नहीं, जहां पर भी देखें मुसलमान के जितने एरियाज हैं वो तुम्हें गंदे ही नजर आएंगे। चाहे हैदराबाद में जाकर पाता बस्ती देख लो, मुंबई में जाकर पुरानी मुंबई देख लो, दिल्ली के जाकर पुरानी दिल्ली देख लो, और चांदनी चौक वगैरह जाकर देखो, जहां जहां मुसलमान बसते हैं वहां पर मुसलमानों का एरिया गंदा ही होता है, और जो गैर मुस्लिम के एरिया होते हैं वो हमेशा पाक साफ ही नजर आते हैं, क्योंकि हमने इसको ईमान से निकाल दिया है। हम समझते नहीं है पाकी सफाई ईमान का हिस्सा है और ये मुसलमानों के अंदर नहीं है। हम दूसरों के ऊपर डाल देते हैं, कहते हैं कि ये म्युनिसिपालिटी वाले का काम, वो रोडा झाड़ने वाले का काम, वो फलाने का काम, ये हम लोग उसको पीछे डाल देते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के साफ सफाई को और सफाई को, खुसूसन सफाई को आधा ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। साफ रहना आधा ईमान है, अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए है। लेकिन आज हम लोग हमारे हाल ये बनाए रखे हैं। तो एक तरीका तो यह है कि हम घर के रास्ते को गंदा करते हैं। दूसरा, दूसरों को तकलीफ देने वाली चीजों से बचना का मतलब यह है कि दूसरों को तकलीफ भी ना दो, चाहे वो मस्जिद के अंदर ही क्यों ना हो। जैसे कि हदीसों के आता है कि जो इंसान, अगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मस्जिद के पहले सफ की जो फजीलत है, जो सवाब है, लोगों को मालूम हो जाए तो लोग लड़कर भी पहला सफ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, या पूरा अंदाजी डालकर, चीटियां डालकर भी अपने जगह लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी हदीस के अंदर ये फरमाया। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान पहली सफ में आता है उस पर अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं, और अल्लाह के नबी और फरिश्ते भी उस पर, उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। इस पे इतनी सारी फजीलतें पहले सफ वालों की है, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे पीछे 2-3 सफ हो और तुम पहले सफ में जाने के लिए अगर किसी दूसरे को तकलीफ देते हो तो तुम गलत कर रहे हो। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, अगर पहली सफ में जाने के लिए इसलिए रुक जाता है, इंसान पहली सफ में जाना चाहता है लेकिन जाने से इसलिए रुकता है, तो मैं जाऊंगा तो दूसरों को तकलीफ होगी, दूसरों को परेशानी होगी, इस इरादे से अगर वो तीसरे सफ में, चौथे सफ में खड़ा हो जाता है, तब भी उसको उतनी ही फजीलत मिलती है जो पहली सफ वालों को मिलती है। या फरमाया पहली सफ वालों से ज्यादा उसको मिलता है। क्यों? इसलिए कि उसने अपने आप से दूसरों को तकलीफ देने से बचाया है। यही शोबतुम मिनल ईमान है। बेहतरीन तरीका यही है कि अपने से किसी दूसरे को तकलीफ ना हो। इंसान ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि उसके जरिए किसी दूसरे को तकलीफ ना हो, अगरचे दूसरे की वजह से उसको तकलीफ पहुंचती हो। तो इस तरह हमें इंसान को चाहिए कि दूसरों को तकलीफ देने से बचनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पहले सबके फजीलत को भी छोड़ दो दूसरों को तकलीफ देने से। और दूसरी जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई इंसान किसी दूसरे को तकलीफ देता है, वो तकलीफ वो काबे की हुर्मत से भी ज्यादा है। यानी अगर कोई इंसान काबे को तोड़ देता है, वो उतना बड़ा गुनाह नहीं होता, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा गुनाह दूसरों को तकलीफ देना है। तो इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरों को तकलीफ देने वाली चीजों से बचाओ, चाहे वो तकलीफ देने वाली चीज से बचाने के लिए पहले सबकी फजीलत को ही छोड़ना क्यों ना पड़े। तो इस तरह हमें चाहिए कि इंसान को चाहिए कि दूसरों को तकलीफ किसी किस्म की भी देनी नहीं चाहिए। आज देखें तो पड़ोसियों के हुकूक इंसान से निकल जाते हैं, पड़ोसी के हुकूक नहीं अदा होते पाते हैं, और अपनी फजीलत पाने के लिए या दूसरा कोई अच्छा इंसान, अगर बड़ा इंसान आता है, उससे मिलने के लिए दूसरों को तकलीफ देते हैं। अल्लाह वाला अगर कोई इंसान आता है, या दुनियावी एतबार से कोई सिनेमा एक्टर आता है, या कोई बड़ा पॉलिटिकल वाला आता है, उससे मिलने के लिए अपने लोगों को तकलीफ देने, अपने लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तकलीफ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नमाज की फजीलत को, पहले सबकी फजीलत पाने के लिए अगर कोई इंसान जगह छोड़ देता है तो उसका मर्तबा और बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग दूसरों को इतना तकलीफ को भी तकलीफ ही नहीं समझते, हमें इसे बुरा ही नहीं समझते हैं, दूसरों को गाली देने पर भी बुरा नहीं समझते। हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज भी गलत है। और यहाँ तक भी उलमा लिखते हैं कि अगर हम रॉन्ग पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा कर देते हैं
उससे आने जाने वाले को तकलीफ होती है तो ये हम गलत कर रहे हैं कि हमने रास्ते में तकलीफ देने वाली चीज को निकालने के बजाय डाल दिया है, कि हमने रॉन्ग पार्किंग कर दिया जिसकी वजह से आने जाने वालों को तकलीफ होती है। इतनी बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। और कभी कभार ट्रैफिक रूल्स, हम जिस तरह जाना है उस तरह ट्रैफिक रूल्स को तोड़ कर जाते हैं, ये भी दूसरों को तकलीफ देने वाली है। यहाँ पर भी अल्लाह के नबी मना फरमाते हैं कि हम दूसरों को, ये भी रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजें होती है। इस तरह बहुत सारी बातें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताकर गए हैं, लेकिन हम लोगों ने उसको भूल ही गया है और हमें उसको ईमान का हिस्सा ही नहीं समझते, हम दीन का हिस्सा ही नहीं समझते हैं। हम दीन का हिस्सा समझते हैं तो नमाज पढ़ना, रोजा रखना, जिक्र करना, इसके अलावा जितने भी चीजें हैं उसको हमने दीन से निकाल दिया है। दीन से बहुत सारी चीजें निकाल दी है। और जैसे कि मैंने अभी बताया, ट्रैफिक रूल्स को बदला, क्रॉस करना, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ना और रोड पर कचरा डाल देना, जहां पर कचरा डालने से दूसरों को तकलीफ होती है, ये भी ईमान के खिलाफ है, ईमान के तकाजे के खिलाफ है, ये भी दूसरों को तकलीफ देना है। जितनी भी चीजें हैं हम अपनी राहत के लिए दूसरों को तकलीफ में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ नमाज रोजा ही नहीं, जितने भी ईमान के शोबे हैं उन तमाम पर अमल करना जरूरी है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मा अलैया इल्लल बलाग।